اب یہ دیکھیں ویڈیو میں انل مساجد للہ، مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ آواز دو، صرف اللہ کے لیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں کس کا نام لینا ہے؟ کہو صرف اللہ کا۔ کس کا لینا ہے؟ کسی اور کا نہیں لینا۔ فجر کی اذان کا وقت ہونے دو، یہاں آپ کا مؤذن کھڑا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سپیکر بند کرو پیچھے سے۔ اگر وہ کہے وہ سپیکر چلا، اسے کہنا رات نہیں سنا تم نے قرآن؟ یہاں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا۔ وہ عالم نہ بھی ہو پھر بھی کہے گا سپیکر چلا، لجپال کے بغیر اذان نہیں پوری ہو۔ اوے سپیکر چلا، اذان پوری نہیں ہوتی۔ اوے سپیکر چلا، لجپال کے بغیر اذان نہیں پوری ہوتی۔ تو اگر وہ کہہ دے کہ اذان لجپال کے بغیر پوری نہیں ہوتی، تو پھر مجھے کہنے دینا اذان میں تو ہمارے لیے صرف اللہ کافی نہ ہوا۔ جملہ ضائع کر گئے ہو آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں، اذان میں ہمارے لیے صرف اللہ کافی نہ ہوا نا، تو پھر نماز میں کر کے دکھاؤ نا۔ کانوں سے ہاتھ یہاں لا کر جو تو کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک اللہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، راہ نہ بندیاں دا، پھر ماننا پڑتا ہے نہ اذان میں ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے، نہ نماز میں ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ آپ ضائع کر گئے جملہ یہاں۔ اب وہ بندے بلاؤ جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے، پھر سٹیکر چھپوا کر، آیت لکھ کر، ترجمہ لکھ کر، بسوں میں لگا کر سکول جانے والے بچوں کو بلیک میل کیا ہے۔ میں اس مولوی کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤں گا اگر مجھے آیت نکال دے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں کب میں نے تمہیں کہا کہ میں صرف تمہیں کافی ہوں؟ وہ جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس میں نے کہا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، محمد میں آپ کو کافی ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ یہ کہنے کے لیے بندے کا محمد ہونا ضروری ہے، لیکن اگر محمد کے علاوہ کوئی کہے میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، اللہ اسے جواب دیتا ہے اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے۔ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیل ہے۔ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو مرتد ہے۔ فَاخْرُجْ، دفع ہو جا۔ یا اللہ میں تجھے اللہ مانتا ہوں، تو مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ اور اللہ فرمایا تجھ سے بڑا لعنتی ہے ہی کوئی نہیں، جو مجھے مان رہا ہے، جسے میں منوانا چاہتا ہوں اسے سلام ہی نہیں کرتا۔ آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے، صرف جوش جذبات میں، جوش خطابت میں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کو متعین نہیں کرتے کہ آپ کون ہیں، آپ کس حیثیت میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی دو چار آیتیں یاد کر لی ہیں خوش قسمتی کے ساتھ، تو اب لوگوں کے ایمان کے درپے ہو گئے ہیں آپ۔ یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کرنے والی بات ہے؟ میں تو وہ الفاظ ہی ادا نہیں کر سکتا اپنے منہ سے، میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ اللہ کافی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں؟ یہ تو آپ خود فرق پیدا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول تو ایک ہی ہیں ہمارے نزدیک، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس کو مانے گا جو رب محمد کو مانے گا۔ اللہ کس کو مانے گا؟ کہ یہ میرا بندہ ہے جو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مانے گا۔ اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے بغیر اسی رب کو، رب محمد کو مانتا رہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے، تو اللہ تو اس کو نہیں مانے گا۔ تو آپ یہ کس طرح یہ تفریق کرتے ہیں کہ جی اللہ اذان میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے ان حضرات کو، صرف یہ ہے کہ ان کے مارکیٹ ہے، ان کی پذیرائی ہے، ان کے فالوورز زیادہ ہیں، ان کے مریدین زیادہ ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو منہ میں آئے گا آپ بولتے چلے جائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تک، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کہنا اور یہ فرق کرنا، یہ کیا بات ہے؟ یہ اذان کس نے بتائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔
اللہ کا کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ فرق کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں کہوں کیا اور کیسے کہوں، کہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ حضرت؟ اشہد ان لا الہ الا، یعنی اس میں یہ کوئی کافی والی اس میں کہاں سے بات آ گئی؟ وہ اللہ اکبر گواہی ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی گواہی ہے، ہر مسلمان کی گواہی ہے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تو اس میں کافی والی کیا بات ہوگی؟ یہ ایک 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 کیا 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 کہا جائے اس کو؟ کیسے اس کو ایلیبوریٹ کیا جائے؟ اتنا نازک معاملہ ہے، نازک بات ہے، اور ان کو کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ الامان الحفیظ الیاذم باللہ، الیاذم باللہ، الیاذم باللہ۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، اور کسی کے لیے کافی۔ اس طرح کے جو نام نہاد اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، اور قرآن کریم کی آیات بینات کو ان کو بھروڑ تروڑ کر ان کا معنی اپنی مرضی سے گھما پھرا کر اور اپنی طرف سے بڑی نکتہ آفرینی کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بتانے کے لیے آئے تھے، یہی بات منوانے کے لیے آئے تھے، یہی پیغام حق، اسی پیغام حق کی خاطر آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا کہ لوگوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کافی ہے سب کے لیے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ وہ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتا ہے کہ حفاظت فرمائے لوگوں سے آپ۔ تو کافی تو اللہ جو ہے، یہ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر چیز کو ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اگر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے سبق دیا ہمیں؟ کس نے بتایا ہمیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور کیسے کس طرح آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کا مقصد صرف محمد رسول اللہ کے لیے اللہ کافی اور باقی کسی کے لیے اللہ کافی نہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو کہتا ہے کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے آیتیں تو بہت ساری پیش کی جا سکتی ہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے جو خام واعظین کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی نکتہ آفرین، کہ میں بڑے نکتے نکال سکتا ہوں، میں بڑے نکتے نکال رہا ہوں۔ تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کے نکتے نکالنے کی، جس سے آپ کا ایمان آپ کو تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، آپ تو قرآن کریم کو اور دین کو ایک اپنی پتہ نہیں کیا، اپنے آپ کو کیا سمجھ کر اور کس طرح یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کم سے کم کچھ، لیکن یہ ہے جس کو اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، اسے دوسروں کے ایمان کی فکر کیسے ہو سکتی ہے کہ دوسرے جائیں جہنم میں، جب وہ خود اپنے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کو۔ اب وہ جو حوالے دے رہے ہیں جی کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ مِّنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وہ تو شیطان کی بات ہے۔ اب اس میں یہ بس کیا کہا جائے، تف اور رف کے سوا کیا کر سکتا ہے انسان؟ اب یہاں پہ یہ جو وہ اس کا کانٹیکسٹ الگ ہے کہ تو میری جنت تو نکل جا،
تو رجیم ہے، تو تیرے اوپر لعنت ہے، وہ شیطان کو کہا گیا۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ اب اس میں یہ نقطہ نکال رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ اس نے بھی تو یہ کہا تھا کہ میں شیطان نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ میں اللہ تجھے ہی سجدہ کروں گا، اس کو میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ کا حکم تھا، وہ کب کی بات ہے، کیا بات ہے، کون سے عالم کی بات ہے؟ اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، کیا سبق دیا ہے، کیا تربیت کی ہے صحابہ کی، آنے والی انسانیت کی پوری جو آنے والی جو پوری انسانیت ہے، جو کلمہ گو لوگ ہیں، ان کی کیا تربیت فرمائی ہے، کیا تربیت فرمائی ہے کہ تم اللہ کو صرف اللہ کو رب نہ مانو، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو مانو گے۔ تو پھر یہ اف اف کیا کیا عقل ہے، کیا ان کا مطلب سمجھ ہے۔ چونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا، تو آج بھی اگر یہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں صرف تجھے ہی سجدہ کروں گا، صرف تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے سوا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نے بھی تو یہی فرمایا، آپ نے بھی تو اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اسی کی بارگاہ میں قیام کیا ہے، اس کی بارگاہ میں رکوع کیے ہیں، اسی کی بارگاہ میں کیا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کسی کو مانو؟ وہ کسی اور کو ماننا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا کیا کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور کہ وہ ان تمام معبودان باطل سے چھڑوا کر، ہٹوا کر، کٹوا کر سب کچھ، وہ تو فرماتا ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، اور ہر چیز سے ہٹ کر، چھوڑ سب کچھ کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین۔ اور ایسے ہی جو لوگ ہیں، ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نکتہ نکالتے ہیں، وہ جی انہی باتوں نے تو امت کو گمراہ کیا ہے، ایسے ہی نکتہ بازوں کی، کہ دیکھیں جی ایک جو سوئی کی جو ہوتی ہے، جہاں سے سوئی چبوئی جاتی ہے، وہ والا جو اتنا باریک حصہ ہے، اس پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشر جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ ایسی لایانی اور بیکار اور فضول باتوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایسے نکتہ بازوں کی باتوں، کیونکہ ایک عام آدمی تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے پس پردہ ان کی ذہنی پرداخت کا یہ مسئلہ ہے، اور ہم خیر ان کی نیت پہ تو نہیں صاف ظاہر شک کر سکتے، بس یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ، لیکن بندہ جب تھوڑا آ جاتا ہے نا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو سمجھنا جب ہی شروع کرتا ہے، یا تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو مال و دولت دے دیتا ہے اس کو، اور پذیرائی، آج کل جو فالوورشپ ہے، جو آپ کی فالوئنگ ہے، یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کا دماغ بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ پھر آپ کو جب بلواتے ہیں جی آپ حضرت تشریف لا رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، اتنے پیسے لے رہے ہیں، اتنا ان کی اشتہار بازی ہوتی ہے، اور وہ یہ نقطہ کیا بات ہے، واہ جی، ایسی باتوں سے پھر وہ لوگ اور زیادہ ایسی عجیب عجیب باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اور زیادہ پذیرائی ہو، تاکہ ان کو اور زیادہ لوگ بلوائیں، تاکہ اور زیادہ، میں کسی خاص حضرت کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر یہ ایسے، عمومی طور پر ایسے دیکھا جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے۔ تو اب ایک تو مقصد ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، اپنے آپ کو مائنس کر کے کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی پذیرائی کروانی ہے، اپنی بلے بلے کروانی ہے، آپ نے اپنی واہ واہ کروانی ہے، آپ نے اپنی جو شہرت کو بڑھانا ہے، اور تاکہ آپ کو اور زیادہ پروگرام ملے، تاکہ آپ اور زیادہ اس طرح کے نکتے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔